أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187۔ سورہ اعراف گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور بہت سے جنات کو پیدا کیے جہنم کے لیے، وہ اپنے اعمال کی بدولت جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں نہ تو وہ حق کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، نہ ہی حق کو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کان دیے سننے کے لیے، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتے صحیح طریقے سے، نہ دل کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو سوچیں، اپنے اعمال سے باز آ جائیں۔ ایسے لوگ جو مشرک ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں یہ عقیدے کے متعلق ہے، عقائد کے متعلق۔ سب سے پہلے تو یہ دو آیتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں علم غیب کا مسئلہ ذکر کیا اللہ جل شانہ نے۔ دیکھیں کائنات میں اللہ جل شانہ کی ذات کے بعد مقدس ترین ہستیاں انبیاء کی رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں بلا شک و شبہ کائنات میں اللہ کے بعد مقام ہے انبیاء کا، اور انبیاء میں کے اندر بھی سب سے مقدس ترین ہستی جس کو آپ انبیاء کا امام اور سربراہ کہیں تو وہ ہے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق آج کی جو آیات ہیں، تو جب ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کو غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا، علم غیب ان کو نہیں تھا، تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بقیہ انبیاء سے اس کی نسبت دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ جب انبیاء کو نہیں دیا تو فرشتے تو اس سے نچلے مقام پہ، فرشتوں کے پاس بھی علم نہیں، اور جب فرشتوں کے پاس نہیں تو انسان، عام انسان، ان کو بھی اللہ نے اس چیز کا علم نہیں دیا۔ اس کے بعد تھوڑا اور نیچے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے علاوہ نہ کسی انسان کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی جن کو دیا۔ جب انبیاء کو نہیں ہے تو انبیاء سے نچلے جتنے بھی ہیں، اولیاء ہیں، مقدس ہستی ہیں، جتنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم نہیں دیا۔ غیب کا علم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کر لے، اپنے حواس کا استعمال کر کے وہ علم حاصل ہو جائے، اس کو غیب کا علم نہیں کہا جاتا۔ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وحی کے ذریعے جتنا دیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے زیادہ انبیاء کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کا علم اور تمام انبیاء کا علم برابر ہو گیا، ایسے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی باتیں بھی بتاتے، جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی بتاتے، آخرت کا تذکرہ بھی بتایا ہے، قیامت کی علامات بھی بتائی ہیں، سب چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بتائی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ بات ایسی ہوگی ایسی ہوگی، ساری چیزیں بتائی ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو وہاں بالکل خاموشی ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی آیت بالکل واضح طور پر ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔
اللہ کے پاک پیغمبر کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں. اگر ان کو پہلے سے ایک چیز کا علم ہوتا تو وہ تکلیف ہوتی ہی نہ ان کو. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں. اگر ان کو پہلے سے علم ہوتا کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہوگا تو وہ وہاں لڑتی نہیں یا اس مقام پہ اس کا سد باب کر لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے پر تہمت لگی. تو اگر ان کو پہلے سے علم ہوتا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو نہ تو خود تکلیف میں ہوتے، نہ باقی صحابہ تکلیف میں ہوتے، نہ وہ ہار گم ہوتا اور نہ کوئی مسئلہ پیش آتا. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. خود اللہ یہاں سامنے کی ایک تو ایک قرآن احادیث کا مسئلہ، عام مسئلہ احادیث ہی مستند ہے، لیکن اس سے زیادہ مستند قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. موجودہ جو مسئلہ ہے وہ قیامت کے متعلق ہے. ایک حدیث جبریل میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، اس میں حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انسانی شکل میں دو زانوں ہو کر بیٹھے اور کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل اسلام مل ایمان، کچھ ایمان کس سے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے. کچھ سوالات کیے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو جواب دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے. جتنے آپ بے خبر ہیں قیامت کے علم سے اتنا ہی میں بھی بے خبر ہوں قیامت کے علم سے. مجھے بھی نہیں پتہ. اس بارے میں ہم دونوں برابر ہیں، سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، ایک جیسا علم ہے ہمارے پاس، قیامت کے علم نہیں ہے. تو قیامت کے بارے میں یہاں پر بھی ہے کہ یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. وہ دن جس جزا اور سزا کا، جس دن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا، دوبارہ لوگ اٹھیں گے، وہ کب ہوگا. تو آپ انہیں کہہ دیں کہ قل انما علمها عند ربی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے وہ علم قیامت کا کب آئے گی اس کا علم کسی کو دی نہیں. سورہ طٰہٰ جو پہلے رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عجیب لفظ استعمال کی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ قیامت کا علم تو میں نے اتنا مخفی رکھا ہے کہ شاید میں اپنے آپ سے بھی چھپا لوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اکاد اخفیہا، کہ شاید کہ میں اس کو اتنا مخفی رکھا ہے کہ اس کو میں اپنے آپ سے بھی، اگر چھپانا ممکن ہوتا تو میں اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا وہ اس علم کو. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہ تو کسی فرشتے کو بتایا، نہ کسی جنات میں سے کسی کو بتایا، نہ کسی پیغمبر کو بتایا. یسألونک عن الساعہ، پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا وقوع، کب وہ قیامت آئے گی. یہاں پر 6 مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اس کا علم نہیں. کل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ پہلا طریقہ. نمبر 2، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو لوقتہا، اس کے وقت پہ، وقت مقرر پہ، الا ہو، مگر اللہ ہی کی ذات. اللہ کی ذات ہی اس قیامت کو اپنے مقرر وقت پہ لائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو علم ہی نہیں کسی کو. ثقلت فی السماوات والارض، تیسرا طریقہ کہ قیامت کا جو علم ہے، یہ قیامت یہ زمین و آسمان میں بہت بھاری چیز ہے. قیامت کا علم یہ کوئی مذاق نہیں ہے. قیامت کا آنا یہ زمین و آسمان پہ بہت بھاری ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر تمہارے پاس، الا بغتہ، مگر اچانک. اچانک تمہارے پاس آئے گی. ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں قیامت کی فلاں نشانی آ گئی ہیں، فلاں آ گئی ہیں، فلاں آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بالکل بے غم ہیں کہ ہمیں نہیں مسئلہ ہوتا کہ بھئی کائنات مزید آگے چلتی رہے گی. تو جن لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی تو ان کے اوپر بھی اچانک ہی آئے گی. وہ کھا پی رہے ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، اپنے خرید و فروخت، اپنی زندگی کے معاملات کر رہے ہوں گے کہ اچانک ہی نظام سارا درم برم ہو جائے گا. یسألونک، آپ سے تو یہ لوگ ایسے پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا،
گویا کہ آپ اس کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر سوالات کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، گویا کہ آپ قیامت کے علم تلاش کر کے لے آ چکے ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی دے دی ہے علم اس کا، ایسے نہیں۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک حفی عنہا گویا کہ آپ اس کی تلاش میں پڑے ہیں۔ قل آپ پھر کہہ دیں، آپ کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ کے ہاں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا۔ اب دیکھیں یہ پاک اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر جن کے اللہ کے بعد ہے ہی مقام ان کا، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، تو میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نفع نقصان کا مالک، ہم نے یہ باغ دوڑ کسی اور کے حوالے نہیں کی، ہمارے نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کو جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا، نفع اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر میں الا نذیر، مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ۔ یہاں سے دوسرے عقیدے کے متعلق ذکر ہے، جب انسان اللہ سے، ویسے تو والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تم سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا، ان سے آگے ان کی نسل چلی۔ اب بھی جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگتے ہیں، تو اولاد جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے، اس کی علامت جب اس جو ہے بیوی کو حمل ہو، اس کے بعد وہ دعا کرنی شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما، اس کو بیماری عیب سے ہر چیز سے پاک پیدا فرما۔ ظاہر بات ہے انسان اس جگہ پہ آ کے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے کہ وہاں نہ دوائی کام آتی ہے، نہ ڈاکٹری کوئی چیز کام آتی ہے، کہ ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ جی ہمارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ سورہ شورا کے اندر ہم نے پڑھا تھا 25ویں سپارے میں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں پہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتے ہیں صرف بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صرف بیٹے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں، اس کو اولاد نہیں دیتے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے تو وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر لے، وہ یہاں پر بے بس ہے۔ اور جب وہ دینے پہ آئے تو جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہو، اب وہ باہر کیسے آئے گا دنیا کی زندگی میں؟ اس کے اعضاء سلامت ہوں گے، بیماری سے پاک ہوگا، آنکھ کان وغیرہ چیزیں کام کر رہی ہوں گی نہیں۔ یہاں انسان بالکل بے بس ہے، پیسوں کے ذریعے بھی نہیں خرید سکتا اس چیز کو۔ یہاں صرف وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ اس کو صالح عطا فرما، ہر عیب سے پاک عطا فرما، ہر بیماری سے پاک کر دے۔ پھر یہاں پر جنس کی تعیین بھی، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ یہاں پر بھی انسان پیسوں کے ذریعے اس چیز کو نہیں خرید سکتا کہ وہ اس کو بیٹی مل جائے یا اس کو بیٹا مل جائے، یہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس سب طریقہ کار میں وہ صرف مجھے ہی پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ معاملہ فرما، یہ سارے معاملے شروع سے آخر تک میں کرتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اولاد نرینہ عطا کرتا ہوں، صحیح تندرست عطا کرتا ہوں، اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہمیں ملا ہے یہ فلاں کی دربار سے ملا ہے،
فلاں کے اس سے ملا ہے، فلاں سے ملا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ دی ہے، اس کے بجائے یہ اوروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن کے پاس جا رہے ہیں، کن کو آپ میرا شریک کر رہے ہو؟ یہ لوگ تو خود پیدا شدہ ہیں، یہ کس کو کیا پیدا کریں گے؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، جس کو تم شریک کر رہے ہو وہ تو خود مدد کے طالب ہے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہ خود مظلوم ہے، وہ خود مجبور ہے، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ خود مدد کرنے، اپنی مدد چاہتے ہیں وہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کی تمہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، یہ عام انسانیت کی پھر بات کی، فلما تغشاہا، جب وہ مرد اس عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، مراد اس سے ہم مصری، حملت حملا خفیفا، اس عورت کو حمل ہوتا ہے حملا خفیفا، ہلکا سا، فمرت بھی، بس اس حمل کے ساتھ وہ چلتی ہے، ابتدا میں بالکل معمولی سا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، 9ویں مہینے میں وہ اپنی انتہا کو ہوتا ہے۔ فلما اثقلت، اور جب وہ بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو جو ان کا رب ہے، وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں صحت مند بچہ دیا، تندرست، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، پر جب اللہ ان دونوں کو دیتا ہے صالحا، تندرست بچہ، جعلا لہ شرکاء، تو وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کو، فیما آتاہما، جو ان کو اللہ نے دیا تھا، جو اللہ نے دیا ان کے ساتھ اب شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اللہ، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ایشرکون، آیا تم لوگ شریک، آیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ما، ان لوگوں کو، لا یخلق شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو وہ کیا پیدا کریں گے، وہم یخلقون، حال یہ ہے کہ خود پیدا شدہ ہے، وہ اوروں کو کیا پیدا کریں گے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، یہ دوسروں کی مدد کیا کرتے، ولا انفسهم ینصرون، یہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنے کمزور لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اولاد ہمیں وہاں سے ملی۔